سورۃ طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مشکل میں پڑ جائیں، یعنی یہ ذمہ داری آپ کو اس لیے نہیں سونپی گئی کہ آپ اس پر پریشان ہو جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، ان کے لیے ایک تذکیر ہے، لیکن آپ ان کے پیچھے نہیں پڑیں، اپنے آپ کو مت گھلائیں۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان، الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا مالک بھی وہی ہے۔ وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس میں کیا کچھ خزانے اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، ان کا مالک بھی وہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ خفیہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں بہترین نام، اچھے اچھے نام۔ اور اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو صرف یا اللہ یا رب نہیں، بلکہ جتنی اس کی صفات ہیں، جو اس کے نام ہیں، ان کا بھی واسطہ دے کر یا ان کے ذریعے بھی اس کو پکارنا چاہیے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ مدین سے واپس مصر کی طرف آتے ہوئے جب صحرائے سینا سے آپ گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے ایک روشنی دیکھی، شاید میں تمہارے لیے ایک آگ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے کہ ہمیں اب کس طرف کو جانا ہے۔ وہاں پہنچے تو پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سنو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، یعنی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب آپ دیکھیے پہلا حکم جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے نبوت ملنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، صرف اٹھتے بیٹھتے نہیں بلکہ ایک مخصوص شکل میں، وقت کی پابندی کے ساتھ، نماز کی شکل میں۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے نماز سب سے بہترین چیز ہے۔ میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو نہیں پتا، تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا، یعنی آخرت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے، یعنی ایسے لوگوں کی بات نہ سننا، ایسی کمپنی کو اوائڈ کرنا، کہیں وہ تمہیں اس دن سے بے خبر نہ کر دیں، بے خوف نہ کر دیں، بے فکر نہ کر دیں، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ ان کو اپنے کلام کے ساتھ اتنی عزت بخش رہے ہیں اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر مشکل ہوگی۔ اب یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کرنے والے تھے، لیکن ان کو سنا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات ہر ایک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کرتے رہے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، نہیں۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے۔ بس اتنا ہی جواب کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات بڑھانے کے لیے اور اس کو طول دینے کے لیے، کیونکہ جس سے انسان بات کرنا پسند کرتا ہے اس سے بات کو لمبا کر دیتا ہے، بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔
قال القها یا موسیٰ، فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. اب وہ اتنے کام کی چیز اس کو پھینک دے. اب انہوں نے آگے کوئی حجت بازی نہیں کی، کہتے فَأَلْقَاهَا، اس نے پھینک دیا، اللہ نے حکم دیا فوراً پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، فرمایا پکڑو اس کو اور ڈرو نہیں. پھر اللہ کا حکم. اب سوچئے کہ اگر کوئی آپ کو کہے سانپ کو پکڑ لو تو اس وقت کتنا مشکل ہوگا. بظاہر انسان سانپ کو دیکھتے تو ایک طرف بھاگ جاتا ہے. اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے پکڑ لیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں. دین کے بہت سے احکامات جن سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس طرف گئے تو کیا ہو جائے گا، لیکن بس وہ ایک دفعہ ماننے کی دیر ہوتی ہے. جب ایک دفعہ انسان وہ کر لیتا ہے کام تو پھر اس کے بعد خوف نکل جاتا ہے. وہ بندوں کا خوف ہوتا ہے بعض اوقات جس کی وجہ سے ہم کچھ کام نہیں کرتے، لیکن جب انسان یہ جان لینا یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے کرنا ہے، بس کرنا ہے، اور کر جائے تو بس اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. فرمایا پکڑ لو اس کو، ڈرو نہیں، ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، یعنی پھر یہ عصا بن جائے گا. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اچھا بعض اوقات عصا سانپ بن جاتا ہے اور بعض اوقات ایک معمولی چیز چمک اٹھتی، یعنی دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو ایسے میں بھی انسان ایک طرح سے اس کو انکریجمنٹ ہوتی، یعنی جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات دنیا کے فائدے ہونے لگتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت فائدے بھی ہوں، بعض اوقات مشکلات بھی ہوتی ہیں. اصل چیز ہے اطاعت، بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ کا حکم ہے، فائدہ ہے یا نقصان بس مجھے کرنا ہے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، اتنے بڑے کام کے لیے مجھے ہمت دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی. ہارون علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کو اپنے کام کے لیے چنا. بعض اوقات ہم سمجھتے نہیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں، ہم یہ نہیں کر سکیں گے. نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کسی بھی کام یا نیکی کا موقع دے تو انسان اللہ کے بھروسے پر، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرے، لوگوں پہ نہیں کرے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اس ذمہ داری کو اٹھائے تو اللہ تعالیٰ مددگار بھی دے دیتا ہے، آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے. اور میرے لیے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے. مددگار، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. عام طور پہ ہم کاموں میں شراکت پسند نہیں کرتے، ہم کہ ہمیں آنر ملا، ہمیں ایوارڈ ملا، بس یہ اکیلے ہم ہی کافی. تو کہتے نہیں، اتنا اچھا کام ہے اللہ اس کو بھی میرا مددگار بنا دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. اکیلا آدمی بعض اوقات بھول جاتا ہے بات، لیکن اگر 1 سے 2 بھی ہو تو انسان کو دین پر مضبوطی آ جاتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. یعنی ہم مل کے ذکر کریں اور تیرا خوب چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پہ نگران رہا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم تیرا ذکر کرتے رہیں. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، ٹھیک ہے تم میرا کام کرو گے، تمہیں کیا چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. اب اللہ تعالیٰ ان کو پچھلے کچھ احسانات یاد دلاتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پہ پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کام کس طریقے پر کرتا ہے. بظاہر انسان اسباب کو دیکھتا ہے تو بالکل ہی اپوزٹ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں سے ہر کام چاہے وہ مشکل رستوں سے ہو اسے کروا دیتا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں. اب یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ اس قوم میں سے کوئی ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میرا تختہ الٹ دے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسے خواب آئے تھے یا اس کو کوئی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اللہ عالم جو بھی تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک بہت سخت آزمائش تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ 1 سال
جو بچے پیدا ہوتے ان کو چھوڑ دیتا اور دوسرے سال جو پیدا ہوتے ان کو ذبح کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے اس سال پیدا ہوئے جب ذبح کا حکم جاری تھا, تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی کا کیسے انتظام فرمایا کہ ان کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم اس بچے کو اپنے سے الگ کر دو. اب یہ ماں کا بھی بہت بڑا امتحان تھا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اس پہ مشکل نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پالا جائے, اور جس کی نگرانی یا جس کا ذمہ اللہ لے لے اسے کون نقصان دے سکتا ہے. یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کے کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا. یعنی وہ دودھ پلانے والی بن کر آ گئی تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. یہ بھی انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بعض اوقات, کہ وقتی طور پر کوئی چیز چھن جاتی ہے تو انسان کی زندگی اندھیر ہو جاتی ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد بھی, اس رات کے بعد بھی ایک دن چڑھتا ہے, اور وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر دن ہوتا ہے. لیکن بندے کو اس وقت سمجھ نہیں آتی. ماں کے لیے وہ رات کیسی ہوگی کہ جب بچہ سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا ہوگا اس نے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ نہیں, تم غم نہ کرو, اسی میں خیر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی, بچہ اس کو اسی کے پاس پہنچ گیا. اور وہ بھی یاد کرو انعام کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. میں نے تجھے اس فندے سے نکالا, تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا, اور تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا. بعض اوقات انسان پر آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں. اور پھر اب ٹھیک اپنے وقت پہ تو آ گیا موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کو بنا لیا. اللہ تعالیٰ جب کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو اس پر بعض اوقات امتحان پہ امتحان ڈالتا ہے, مشکلیں ڈالتا ہے, اور اس کو پکا کر دیتا ہے. کیونکہ اگر زندگی میں اس کے لیے صرف آسانیاں رہیں, محبتیں رہیں, راحتیں رہیں, تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہوتا ہے بندے پر کہ وہ کسی بھی طرح اس کو اپنا بنا لیتا ہے. جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ. اتنا بڑا کام اللہ نے لینا تھا. اور آپ دیکھیے باقی پیغمبر جو ہیں وہ ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. موسیٰ علیہ السلام بیک ہوا کہ 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے, ایک فرعونیوں کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف. تو جس کا کام جتنا بڑا اس کے امتحان اتنے ہی بڑے, اس کی آزمائشیں اتنی ہی بڑی. اور یاد رکھیے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی, وہ بعض اوقات انسان کو بڑا کام دینے کے لیے تیار کرنا مقصود ہوتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا, تم دونوں جاؤ بھائی اور جا کے کام کرو, لیکن میری یاد میں نہیں کمی کرنا. اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں, اس میں ایسا مشغول ہو جاتے ہیں کہ نمازیں بھی لیٹ کرنے شروع کر دیتے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. پھر نرمی کی بات ہے. فرعون جیسے شخص کے سامنے بھی نرمی سے بات کرنا, یہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا فن ہے, ایک طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو بتایا. اور عام انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کے لیے جنت کے بہترین حصے ہیں جس کی ایک حدیث میں وضاحت ہوتی ہے جو نرم کلام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے, جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کو ملے گی, یعنی ایسا گھر کس کا ہوگا؟ فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے, کھانا کھلائے, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. فرمایا کہ ہوپ فلی, لعلہ کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس, سو دیٹ یتذکروا, اس کو بھی بات سمجھ آ جائے یا اس کے دل میں بھی ڈر آ جائے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا. قالا, دونوں نے عرض کیا ربنا اننا نخاف, اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے, ان یفرط علینا او ان یطغى, کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا, پل پڑے گا, سرکشی کرے گا. قال لا تخافا, اللہ تعالیٰ فرمایا بالکل نہیں ڈرو, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, فکر ہی نہیں کرو. فاتیا, اس کے پاس دونوں چلو, فقولا, دونوں کہو, انا رسول ربک, ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے, فارسل معنا بنی اسرائیل, اور جا کے اپنا مطالبہ واضح طور پہ رکھو کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ بنی اسرائیل
ان کے لیے مزدوریاں کرتی تھی، غلام تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ نے اس قوم کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لیے، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اس مشقت اور امتحان میں پڑ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر اٹھایا تاکہ وہ ان کو آزادی دلوائے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب مت دے، ان کو سزا مت دے، ان کو تنگ نہ کر. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہمیں وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. یہ باتیں کتنی مشکل ہوگی اس کے سامنے کہنی، لیکن اللہ نے کہا کہ کہو، تو انہوں نے بیان ہی جا کے اس کے سامنے رکھ دی. قال فمن ربک یا موسیٰ، اب دیکھیے فرعون کیسے جواب دیتا ہے. موسیٰ یہ تمہارا رب کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام اس پر برہم نہیں ہوتے اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں. قال ربنا الذی آتا، یہ نہیں کہا ربی الذی، قال ربنا، ہم سب کا رب. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، ایک مخصوص طریقے پر بنایا، ایک مخصوص سائز کا بنایا، شکل رنگ اس کا ایک خاص طریقہ بنایا. کسی کو تیرنے کی صلاحیت دی، کسی کو اڑنے کی دی، کسی کو چلنے کی، کسی کو دوڑنے کی، ہر ایک کی اپنی اپنی زبردست ویرائٹی ہے اس کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں. ثم ہدی، پھر اس کو راہ دکھائی، اس کو یہ بھی بتایا اس نے کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا. قال فما بال القرون الاولى، فرعون بولا جو پہلے نسلیں گزری ان کی کیا حالت، اب جہنم میں جائیں گے، وہ سب گمراہ تھے. قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے کوئی فتویٰ نہیں دیا، کہا ان کا علم میرے رب کو پتا ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، وہ میرے رب کے پاس ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی فیصلہ کرے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کی بات کسی کو بتانے لگیں اور کوئی ایسا کوشچن سامنے آئے جس کا جواب نہ آتا ہو تو غلط جواب نہیں دینا چاہیے، اور اس پر کوئی ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ شرمانا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کا علم محدود ہے. یہاں ایسا نہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم علم دیا تھا، ایسے سوال کے جواب کی ضرورت نہیں تھی. یعنی کچھ چیزیں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ان کو اس کا پتا ہوتا، نہ اس کے وہ مکلف ہے کہ انہیں پتا ہو. اب مثلا کس انسان نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، پچھلی نسلوں کا کیا، اگلی کا کیا، یہ سوال ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اصل میں فرعون یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ موسیٰ کہے گا وہ سب تو تباہ ہو گئے، تو اس سے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ ہاں دیکھو یہ ہے دین جو لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہے. تو اس قسم کی باتیں جو لوگوں کے مستقبل کی ہے کہ فلاں کہاں جائے گا اور فلاں کہاں جائے گا، بھئی یہ سب اللہ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے. الٹا الزام لگا دیا. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ مان جاتا، دلیل سے دھمکی پہ اتر آیا. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ اور مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا، یوم الزینہ، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا شامت کے مارے جھوٹی تہمتیں نہ باندھو اللہ پر، یعنی اللہ کی بات کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے دیے ہوئے معجزات کو تم جادو کہہ رہے ہو، یہ مت کہو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور چپ کے باہم مشورے کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تمہارے جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. یہ تمہارے کلچر کے دشمن ہیں اور تمہاری روایتوں کے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ اپنے ہی طریقے تم پر نافذ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا.
یعنی بس ہر قیمت پہ موسیٰ کو ہرا کے چھوڑنا ہے. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے علیہ السلام. ہم نے کہا مت ڈرو تم ہی غالب رہو گے, پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. جو کچھ بنا کے لائے یہ جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہاں کسی شان سے وہ آئے. اگر جادو میں کامیابی ہوتی تو دنیا کے بہت سے لوگ جادو کے بل پہ اپنے سارے کام کروا لیتے. آخر کار کو ہوا یہی کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے کیونکہ انہیں تو سمجھ تھی کہ یہ کس قسم کا علم ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارا ختم کر کے اس نے رکھ دیا. یہ جادو نہیں یہ کچھ اور ہے. اس لیے وہ جھک گئے اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے علیہ السلام. ان کو نشانی نظر آ گئی, فرعون کو اب بھی نہیں نظر آئی. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا, یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا تھا. معلوم ہو یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. ان پہ بھی الزام لگا دیا. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں, کھجور کے تنوں پہ تم کو سولی دیتا ہوں. کہتے پہلی دفعہ دنیا میں اس وقت یعنی کہ یہ سزا جاری ہوئی. پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے, یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام. جادوگروں نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں آنے کے بعد, ساری سچائی واضح ہونے کے بعد پھر تجھے ترجیح دیں. اب یہ ہوتا ہے ایمان کہ اس وقت اتنی ڈیلیگیٹ سچویشن تھی لیکن وہ ایمان پر جمے رہے اور فرعون کی دھمکیوں سے اور باتوں سے بالکل خائف نہیں ہوئے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب سچا ایمان دل میں آتا ہے نا تو پھر انسانوں کا ڈر نکل جاتا ہے. لوگوں سے ڈرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور لوگوں کے ڈر سے اللہ کی بات نہ ماننا حالانکہ اللہ زیادہ بڑا ہے یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی. تو یہ انسان کے لیے انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ کہاں کس موقع پر اس کا عمل کیا ہوتا ہے. عمل انسان کو بتاتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہے. بہرحال تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں مار ڈالے گا تو مار دے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. وہ سمجھدار تھے کہ اللہ کی قدرت زیادہ ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے, ہم تو اس کا ساتھ دیں گے. تم اگر خاتمہ کرو بھی تو کوئی بات نہیں, کر دو. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. تو اس سزا کو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ سزا بڑی سخت ہے. حق سامنے آ جائے اور پھر اس کا انکار کر دے انسان. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں. دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے درجات, سدا بہار باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے اپنی سوچ میں, اپنی گفتگو میں, اپنے رویے میں, معاملے میں, اپنے ہر طرح کی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں, اخلاقی زندگی میں, ہر جگہ پاکیزگی کے رویے پر چلے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو تو جو کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو, کیونکہ معلوم تھا کہ فرعون پیچھے آ گیا تھا, اس سے مت ڈرنا. اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے. سمندر کے اندر جانا جبکہ دونوں طرف پانی نظر آ رہا ہو یہ بذات خود ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا, پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. یعنی اتنی دنیا بنانے کے باوجود وہ کہاں لے آیا. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر, اس کی تعمیر, اس کے اندر جو کچھ وہاں سے نکلا اور جو آج بھی میوزیمز میں وہ سب گواہی کے طور پر موجود ہے, اور جو ان کی حشمت اور شان و شوکت اور دنیا کے سامان,
سارے کے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے. جس کلچر کے ختم ہونے کا انہیں ڈر تھا وہ وہیں رہ گیا اور وہ خود دنیا سے رخصت ہو گئے. سب کے سب کو لے کے نکل آیا. کہا کہ کس قسم کا لیڈر تھا جس نے اپنی قوم کو اس ہلاکت سے دوچار کیا. اس نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہ کیا. اس لیے انسان کو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر لے جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. یعنی اب یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے اور پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے ہیں بنی اسرائیل. جب یہ سمندر سے پار نکل آئے تو ان کو اب نصیحت دی جا رہی اور جن پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، یعنی اس کو معاف کر دوں گا. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں تاکہ میرے رب تو مجھ سے خوش ہو جائے. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے بچھڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے، یعنی واپس آنے سے پہلے کوہ طور سے، لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم فرعون کے ساتھ رہ کر انہی کے عادات طور طریقے سیکھ گئی اور اپنا کلچر اور اپنا دین اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ بھول چکی تھی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی تو آزادی کے بعد بھی ان کو ذہنی آزادی نہیں ملی، ذہن ان کے غلام ہی تھے اور یہاں آ کر بھی انہوں نے وہی کیا جو مصر میں فرعونی کر رہے تھے، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی تم تو میرے مددگار تھے، میں تمہیں اپوائنٹ کر کے گیا تھا اپنے پیچھے کہ قوم کا خیال کرنا، تو تم نے ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے اس وقت کہ یہ شرک کیوں کیا قوم نے. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی میں نے اس لیے ان کو بہت زیادہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے تک یہاں کوئی اور فتنہ فساد پیدا ہو چکا ہو، تو اس لیے خاموشی اختیار کی. یعنی سمجھایا لیکن نہیں سمجھے تو پھر چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. اب یہ کیا مٹھی تھی، کس چیز کی مٹی تھی یا کچھ اور چیز تھی، بہرحال یہ اس کی من گھڑت بات بھی ہو سکتی ہے، ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو اسکل سیکھی ہوئی تھی بت گھڑنے کی پیچھے مصر میں، اسی سے کام لیتے ہوئے بچڑا بنایا تھا اور اس کو اس طریقے پر بنایا کہ اس کے منہ سے جب وہ ہوا گزرتی تو اس میں سے آوازیں نکلتی جیسے بچڑوں کی آواز ہوتی ہے. تو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان یوزول قسم کی چیزیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو اس پر سامری نے ساری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس.
اب جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں یہ بیماری رہے گی کہ تم کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دو گے. یہ ایک طرح سے سامری کی سزا تھی. تیرے لیے باس پر اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، یعنی یہ بچڑا جو سونے کا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. وہ کیوں؟ تاکہ اس کے کوئی آثار بھی باقی نہ رہیں، کہ لوگ پھر نہ اس کے پیچھے چل پڑے. لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے، یہ درس نصیحت عطا کیا ہے، یعنی قرآن. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. تو یہاں اب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس کتاب سے منہ موڑا اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، خوف کے مارے. آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. یہ 100 سال کی زندگی وہاں 10 دن جیسی لگے گی، اور بعض روایات میں تو صبح یا شام کا ایک پہر. ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی، یعنی 10 دن نہیں، ایک دن رہے ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کیونکہ بتایا گیا نا کہ زمین بالکل سپاٹ سیدھی ہو جائے گی. کہو میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوگی. اس روز سفارش کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، اور جس کی بات وہ سننا پسند کرے بس وہی سفارش کرے گا. اور وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. حقیقت یہ کہ دنیا میں کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری تاریخ کو بالکل پرفیکٹلی صحیح انداز میں ریکارڈ کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کا مکمل علم ہے، اور اس مکمل علم کی بنا پر وہ لوگوں کے فیصلے کرے گا. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. وہ رب جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ جس نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، نامراد ہوگا اس وقت جس نے کوئی ظلم اٹھایا ہوا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، وہ اس وقت سخت مشقت میں، مصیبت میں پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اس کو کسی بھی ظلم یا حق تلفی کا خوف نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، نہ اللہ کا نہ بندوں کا، اس نے فیئر زندگی گزاری. تو ایمان کے ساتھ جب وہ وہاں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید لوگ غلط راستے پہ چلنے سے بچ جائیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو، یعنی انہیں کچھ سمجھ آ جائے بات، وہ اپنی غفلت سے باہر آ جائیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور دیکھیے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک وہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی بات مکمل نہ ہو جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کیجئے اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مزید علم کی دعا کریں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چنے ہوئے ہیں، سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اور زیادہ علم میں اضافہ. تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کی وہ سب سے بہترین ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے.
تو اپنے محبوب کے لیے کوئی بہترین چیز ہی پسند کرتا ہے، تو ان کو اگر یہ دعا سکھائے گی تو ہم سب کو بھی اپنے لیے پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ وہ اگر کمپیٹ کرے تو علم میں آگے بڑھے، تو علم میں، کیونکہ نالج از پاور. علم جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی، اگر وہ صحیح بنیادوں پر درست علم ہو اور اس کے مطابق انسان کی زندگی بھی صحیح ڈائریکشن پر ہو. ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، یعنی ارادے میں پختگی نہ پائی. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کا قصور کیا تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو جو لوگ اللہ کے آگے سجدہ نہ کریں پھر وہ کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے، سب اچھے کام کرتے تھے، یہ فرمایا لیکن اگر اس کی بات مانی تو یہ تمہارے لیے آخری انجام کو خراب نہ کر دے. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ کی تپش بھی تمہیں نہیں ستاتی. لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. یعنی ایسے خوبصورت الفاظ میں اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اس پر اعتبار کر گئے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. یہاں یہ یاد رکھیے کہ قرآن آدم اور حوا دونوں کو برابر کے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت حوا نے شاید آدم کو پھسلایا تھا. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، بے لباس ہو گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے، کیونکہ فطرت میں حیا ہے انسان کی. یعنی شرم و حیا کا مادہ جو ہے یہ بعد میں ایکوائر نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے. اسی لیے جب جنت کا لباس اترا تو پتوں سے خود کو چھپانے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے. پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو ہدایت بخشی. یہ سب ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ اگر کہیں بھی بھول جائے انسان اور شیطان کے پھسلن کی وجہ سے کہیں پھسل جائے تو پھسلا نہ رہے، بھٹکا نہ رہے، واپس پلٹے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یعنی شیطان انسان کا، انسان شیطان کا. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، رہنمائی آئے، پیغمبر کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا. انسان کی خوش قسمتی کس میں ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے میں. اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا، بے رخی اختیار کرے گا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. تنگی سے مراد مال و دولت کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود اس کا سینہ تنگ ہوگا، اس کی زندگی پریشان کن ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے کیونکہ دنیا میں اندھا بنا رہا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، انسان بولے گا، انسان عرض کرے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا. یعنی تو نے میری کتاب کو بھلائے رکھا، میری کتاب کو اگنور کیا، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تم بھی بھلائے جاتے ہو. یعنی جیسا تم نے میرے ساتھ میری کتاب کے ساتھ سلوک کیا ویسا اب تمہارے ساتھ ہوگا. عدلے کا بدلہ ایسے کو تیسا، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تم سب اپنے لیے خود ہی کما کے لائے ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو بدلہ دیتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے.
پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. آثار قدیمہ کے نشان دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پہ صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یہ فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے اور یہ علاج بتایا جا رہا ہے لوگوں کی باتوں اور تکلیف دینے والے فکروں اور لوگوں کے رویوں کے مقابلے میں تم اللہ کو یاد کرو, نماز کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی استقامت اور ایسی ہمت اور طاقت دے گا کہ یہ سب غم بھول جائیں گے. شاید کہ تم راضی ہو جاؤ, یعنی اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا. اور نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. یعنی جو کسی کو کام کرنے کے لیے کچھ کہے تو خود بھی کرے. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں. یعنی اللہ کو تمہاری دنیا کے رزق کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے سب کو. اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اس کی عبادت, اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری, اس کے ساتھ وفاداری, اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا, اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح آ نہیں گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. قل کل متربص فتربصوا کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کرو. فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی کون ہے جو سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. یعنی آج اگر دنیا میں یہ واضح نہیں ہو رہا تو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور اس کا انجام اس کو بتا دے گا کہ وہ ٹھیک ہی کر کے آیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا. اب آپ میں سے کوئی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے, کوئی ریفلیکشن دینا چاہے, کچھ بھی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم. آج سے پہلے میں یہ سوچا کرتی تھی کہ نیکی کا اجر صرف آخرت میں ملتا ہے, دنیا میں نہیں ملتا. جسے کہا جاتا ہے نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے. لیکن سورہ کہف پڑھنے کے بعد میرے کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نیکی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. جیسے خضر علیہ السلام نے 2 یتیم لڑکوں کی دیوار اس لیے کھڑی کرتی تھی کہ ان کے والدین نیک تھے, تو ان کے اجر کے طور پر. تو خضر علیہ السلام کے ایک اور واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے اور یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھٹکانے کا باعث بن جاتا. تو بعض اوقات نقصان میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے نا تو سوچ دنیا کے غم نہ رہے, پازیٹیو سوچ ہو جائے اور شکر گزاری آ جائے. مجھے سورہ کہف, سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ تینوں میں جو ایک چیز بہت زیادہ اسٹرائک کی وہ یہ تھی کہ اسباب. ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, پھر ہم دعا کرتے ہیں. لیکن تینوں صورتوں میں ہم نے جتنے انبیاء کرام کے حالات کے بارے میں پڑھا, انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور جو چیزیں امپاسبل تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود بخود اسباب مہیا کر دیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کر کے اور اخلاص اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور وہی مطلوب ہے جیسے کہ پل صراط کی بات کی گئی کہ پل صراط کو وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جن میں تقوی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپیرنسز پہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اندر سے ان کی نفس کی اصلاح نہیں ہوتی, مگر دوسرے لوگ جو ہیں بیکاز آف دیئر اپیرنس وہ ان کو بہت متقی اور پرہیزگار دیتے ہیں, قرار دیتے ہیں.
تو اس چیز سے تھوڑا سا مجھے اس میں یہ کہ بیلنس ہونا چاہیے, دونوں ہی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں, ظاہر بھی اور باطن بھی, کیونکہ کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ پھر بیلنس خراب ہو جائے گا. ایک بات جو بہت اچھی لگی آج میرے لیے نئی تھی, وہ یہ کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ریٹرن کے لیے جو ہے نا کہ اس کو جب آگے سے ملے گا تو وہ نیکی کنٹینیو کرے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی, لیکن وہ ہمیشہ ایسا رویہ سامنے آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن مومن جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے, بغیر اصول کا پابند ہوتا ہے, لوگوں کے طرز عمل کا پابند فرائض اپنے پورے انجام دیتا ہے وہ. صحیح. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور پھر جب اس چیز کو بھول کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ایک اور ہمت آ جاتی ہے کہ اب ہم نے کام کرنا ہے, اور جو بھول ہم سے ہو گئی ہے اس کو ہم نے آئندہ ریپیٹ نہیں کرنا انشاءاللہ. آج کے لیسن میں جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت سارے کیریکٹرز کا ذکر ہے, حضرت مریم علیہ السلام یا پھر حضرت خضر علیہ السلام, اس طرح سے, اور اسپیشلی جو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا, تو کس طرح سے یہ محفوظ ہے کہ فرعون نے یہ کہا, پھر حضرت موسیٰ نے یہ کہا, پھر انہوں نے یہ سوچا, تو دونوں کا کیریکٹر ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ ہمارا اعمال نامہ بھی اسی طرح ہوگا کہ بہت ہی مختصر لفظوں میں پوری بات سامنے آ جاتی ہے, واٹ ایور وی ڈو وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اور وہ سامنے آئے گا اسی طرح سے. بیسکلی آج جیسے تینوں جو صورتیں یعنی سورہ کہف کا تھوڑا سا پارٹ اور باقی جو دونوں صورتیں ون گو میں جو پڑھی ہیں نا, تو اس میں بیسکلی یہ پتہ چل رہا ہے, مجھے جو فیل ہوا کہ ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اب وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس فیصلے کو, وہ اس کے لیے تو آزمائش ہے انسان کے لیے, تو انسان بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو صبر کے ساتھ لے کے چلتا ہے یا بے صبری کے ساتھ, کیونکہ وہ تو نافذ ہونا ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسائیڈ کر لیا ہے. تو اب وہ انسان کے اوپر ہے, وہ اس کا عمل پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے آگے جا کے اس کو کس طرح سے جنہ لے کے چلنا ہے. سورہ طٰہٰ میں جو ہمیں ایک پکچر سٹوری ملتی ہے حق اور باطل کی ایک جنگ, جس میں ہمارے لیے ایز ہیومن بینگز ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ حضرت موسیٰ جب کہ نبی تھے تو ان کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا, جو متقی تھے, اور کس طرح سے وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے آگے بڑھے, اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا جیسے ہمیں بھی مقابلہ دنیا میں کرنا پڑتا ہے, تو انہوں نے فرعون کا مقابلہ, اتنی شان و شوکت والے کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کیا, مگر جہاں اللہ کا حکم تھا, جہاں پہ حق کی بات تھی, وہاں پہ وہ نہیں ڈرے, اور انہوں نے حق اور باطل کی کس طرح سے جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور جیت ایونچولی جو ہے وہ حق کی ہی ہوتی ہے, اور جہاں پہ اللہ کی مدد آتی ہے وہاں پہ باطل جو ہے وہ نہیں فلرش کر سکتا. آج جتنی بھی سٹوریز پڑھی, اسپیشلی سورہ کہف اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ہماری تھنکنگ جو ہے, ہماری سوچ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہی ہمارے آئیڈیاز اور پھر ہمارے ایکشنز بن جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنی سوچ یعنی ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہی ہم لوگ کریکٹ کریں کہ نہیں, اف آئی کین ڈو دس, اگر میری سوچ میں یہ ہے دین آئی ول انشاءاللہ. تو جب تک اپنی سوچ میں ہم لوگ پازیٹیوٹی نہیں لائیں گے تو آئی گیس ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر کی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سورہ طٰہٰ کی آیات اتنی انسپائرنگ لگیں. آج کی اس لیکچر میں, اس صورت میں جو سب سے زیادہ مجھے غالب نظر آئی چیز, وہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت. سورت کے شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ بندہ مشکل میں پڑ جائے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک ایک واقعہ جو بیان کیا, مطلب کہ اتنی آزمائشیں آئیں ان پر, اتنی مشکلات, جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. اتنا بڑا ایونٹ تھا ان کے لیے یہ, ایسی چیز کا ریویل ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تسلی دی ہے, اور سارا وقت ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ ان کو تھاما ہوا ہے. ان کی مدر کے اوپر اتنا بڑا وقت آیا کہ ان کے دل میں بندے کتنا بھاری گزرا ہوگا یہ اپنے بچے کو اپنے آپ سے الگ کرنا. لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تسلی دی. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بیان کر کے اپنے بندے سے بھی وہی لو, وہی کیئر شو کیا ہے
کہ وہ گمراہی سے بچ جائے. آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ہمت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے طریقے بتا رہے ہیں. تو اتنا لو، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے لیے، اور وہی بندہ ہے جو دنیا کی دوڑ میں اتنا مگن ہے کہ 2 گھڑی نہیں نکال سکتا اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. مجھے یہ چیز نے بہت انسپائر کیا کہ صرف سستی کے مارے، صرف دنیا میں مصروف ہو کر ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اور ان سچے واقعات سے جو زندگی کے حقائق ہمارے سامنے آئے اور خوبصورت نمونے ہم نے دیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہترین سبق لے کر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رسول الله معلمنا